میں بڑی معذرت کے ساتھ پروفیسر وارث میر سے حامد میر تک یہ جو آئین ہے اس کا کتنی مرتبہ قتل ہوا، اور ہر مرتبہ ہم نے قتل کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا، اور ذمہ دار وہ سیاستدان رہے جو ہمیشہ پوتر رہے۔ سی سی آئی میں نوٹیفائی ان سیاستدانوں نے کیا، ہر دفعہ ایکسٹینشن ان سیاستدانوں نے دی، ہر دفعہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اعلیٰ کار یہ سیاستدان بنے۔ تو میرے خیال میں پروفیسر وارث میر کے فرزند ہونے کے ناطے کم از کم سر ہم ایک لائل تو آف کورس آپ کے بزرگ ہیں، وہ میرے بھی استاد ہیں، آپ میرے استاد ہیں، تو ہمیں لائل تو ہونا چاہیے۔ ایک ہی شخص کو اور ایک ہی ادارے کو اور ایک ہی طرف کٹہرے میں کھڑا کر دیں، وہ ان سیاستدانوں پہ سے بھی تو پوچھے نا سر۔ پیپلز پارٹی نے بھاگ کے سی سی آئی میں ووٹ دے دیا، اب بعد میں کہتے ہیں جی ہم تو 90 روز میں الیکشن چاہتے ہیں۔ انہی سیاستدانوں نے جو اب کہہ رہے ہیں کہ آئین پامال ہو جائے گا، 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے، تو حامد میر کیوں نہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتا؟ ان سیاستدانوں کو جنہوں نے قانون بنایا ایکسٹینشن کا، ان کو کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ جنہوں نے بھاگ بھاگ کے ووٹ دیے، تو میرے خیال میں اب تو ہم ان سیاستدانوں کو گربان پکڑنا چاہیے، کیونکہ ہم تو ان کو ووٹ دیتے ہیں نا سر۔ تو یہ تو اب آپ نے اپنی ایک تقریر جھاڑ دی نا، آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا، تو آپ کے خیال میں سیاستدان ذمہ دار ہے، میرے خیال میں سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں تو سی سی آئی میں کس نے ووٹ دیا؟ میر صاحب چڑھائی کیا آپ نے میرے پہ؟ نہیں کی، بس سیاستدانوں نے ہی سی سی آئی میں مردم شماری کو نوٹیفائی کیا، جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے۔ اور بھائی سی سی آئی میں ایک منٹ رک جائیں، وہ سی سی آئی میں جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 2 نگران وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، نمائندے ہیں، وہ سیاستدانوں کے نمائندے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی سیاستدان ایسے ہیں، سیاستدان ویسے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تو سیاستدانوں کو بھی بھگتا ہے اور میں نے ڈکٹیٹروں کو بھی بھگتا ہے۔ تو ایک سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کو پھانسی لگا دی۔ ایک سیاستدان تھی بے نظیر بھٹو، اس کو پنڈی میں قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک سیاستدان نواز شریف تھا، اس کو 3 دفعہ ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، 3 دفعہ اس کو حکومت سے نکالا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ نکالا گیا۔ عمران خان کو بھی ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ تو سیاستدان جو ہیں وہ بھگتتے بھی ہیں۔ شہباز شریف 2 دفعہ جیل جاتا ہے، اب اور بھی شاہ محمود قریشی بھی جیل چلا گیا۔ مجھے بتائیں یہ سارے جیل جاتے ہیں، پھانسیاں لگتے ہیں، قیدیں کاٹتے ہیں، جو لوگ اس ملک کا آئین توڑتے ہیں، جنرل ضیاء الحق جیسے، جنرل ایوب خان جیسے، جنرل پرویز مشرف جیسے، ٹھیک ہے، تو ان کو کبھی کوئی سزا ملتی ہے؟ کبھی نہیں نہ ملتی۔ تو اس لیے عدنان حیدر صاحب، سیاستدانوں کو برا کہہ کے تو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا یہ آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، انہی سیاستدانوں میں رضا ربانی جیسے لوگ بھی ہیں نا سر، وہ ایک گجرانوالہ کے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، جب ایکسٹینشن ہاں رضا ربانی صاحب ہیں، آنسو بہائے اور ملٹری کورٹس کے حق میں ووٹ دے دیا۔ تو اس کا مطلب سر پھر وہی بات آ گئی نا کہ دے آر ریسپانسبل۔ اگر آج حامد میر کالم لکھتا ہے کیپٹل یہ ریسپانسبل ہیں، اس لیے ریسپانسبل ہیں، دے آر ریسپانسبل، یہ بات درست ہے، یہ ریسپانسبل ہیں، لیکن یہ ان کو پھر ان کے ٹریپ میں نہیں نہ آنا چاہیے۔ یہ کیوں آتے ہیں ان کے ٹریپ میں؟ نہ آئے۔ تو میں کہہ رہا ہوں سیاستدان اگر سیاستدان ٹریپ میں آ جاتے ہیں تو حامد میر بھی سیاستدانوں کی طرح ٹریپ میں آ جائے اور عدنان حیدر کے دباؤ میں آ کے عدنان حیدر کی تقریر سن کے کہ ہاں عدنان حیدر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سیاستدان ہی بری ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو بہت اچھی ہے۔ حامد میر جو ہے وہ آپ کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ نہیں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں بولتے ہوئے نہیں، بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی بالکل ہمدردی میرے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں سر، آپ کی ہمدردی جن کے ساتھ ہے وہ آپ کی تقریر سے پتہ چل گیا ہے۔ نہیں، اب میں اپنے استاد کو چیلنج نہیں کر رہا، بٹ یہ سچ ہے کہ ہر سیاسی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے وہ آپ کو برا کہتی ہے، اور ہر دفعہ کی اسٹیبلشمنٹ حامد میر کو برا کہتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اتنا سچ نہ بولا کریں نا سر، کبھی سچ کو بھی درمیانہ کر دیا کریں۔ چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور سیاستدانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی حکومت میں آتا ہے میرے خلاف ہوتا ہے، اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ میرے خلاف ہو جاتی ہے، یا میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے۔ لیکن میں تو آپ کو سیدھی سی بات کر رہا ہوں، میں تو اس آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، کل بھی آئین کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، پرسوں بھی آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔